وَيَعِدُهُ یا بنیا اپنے پتر کو سجنے اور یا بنیا اے قرآن پاک ہے جیرے نبی نے اپنے پتر کو سجے ہی میں کرتے سجے یہ لفظ استعمال کیتے حضرت ابراہیم نے اپنے پتر کو آواز ماری ہے یا بنیا کرتے ماری ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر کو سجے تھا یا بنیا ان اندر محبت شامل ہے ان اندر پیار شامل ہے ان اندر شفقت شامل ہے مانا ہے کہ اللہ نے اپنے پتر کو نصیحت کرو یا بنیا پیار نال نرم دل نال نرم رجے نال اللہ اکبر یا بنیا ان اندر شفقت بھی شامل ہے ان اندر محبت بھی شامل ہے ان اندر پیار بھی شامل ہے پتہ کیا لگیا کہ دھیری پتر کو نصیحت کری دی ہے اور انہیں نصیحت کری دی ہے جنہیں حضرت لقمان نے اپنے پتر کو کی دی یا بنیا لا تشرک باللہ میرا بیٹا اللہ نال کہیں کو شریک نہ کرے اے نصیحت ہے سب تو پہلی نصیحت یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اگر پتر پوچھ بھی سکتا ہے ابا کیوں نہیں کرنا وجہ کیا ہے اگر کئی چیز بھی نہ کرنا کوئی نہ کوئی لاجت ہونے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی ہے اللہ اکبر اور ابو حضرت لقمان نے کیا کہ لا تشرک باللہ ایک خوبی کی لیے اولاد نے کی لیے خوبی ہے اللہ دی ہے کہ بندہ ماجدے لوگ ہیں جو مخلوق ہے جن حجے بتا ہاں سے فلانا اولاد رحمان اللہ فلانا اولاد رحمان اللہ ہے اسارے تا ایک مثالہ پڑی ہوگن بابا شاہ جمال پتر پہ رتا لال نعوذ باللہ من ذالک پتر رحمان علی ذات اللہ دی ہے انسان پہ کئی جورت ہے اللہ اکبر اپنے پتر کو نصیحت کی طرح اللہ اکبر آدھے کیا بیڑیان یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم میرا پتر اللہ نال کہیں کو شریک نہ کریں علی پاک بھی مشکل کشا ہے اللہ بھی مشکل کشا نعوذ باللہ من ذالک فلانا مشکل کشا فلانا لیکن عقیدہ سن قرآن دا عقیدہ نیک لوگوں دا عقیدہ کی ہو جا ہوں جنرل لقمان اپنے پتر کو نصیحت کرنے بیٹھان کہ میرا بیٹا اللہ نال شرک نہ کری اولاد دینا اللہ دی خوبی ہے اگر بندہ کہیں بندے کو منگے کوئی اللہ نال شرک کی دکھڑے اللہ اکبر روزی روٹی دینا اللہ دی خوبی ہے بندے کے نہیں مگنا یہ نصیحت کرنے بیٹھان حضرت لقمان اپنے پتر کو یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اپنے پتر کو آدھے بیٹھا میرا پتر اللہ نال کی نہیں شرک نہ کری اور وہی بات تھی حضرت ابو دردہ فرمیلن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وصیت کی دی ہے اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّرْتَ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیلن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو نصیحت کی دی ہے آپ نے فرمایا ابو دردہ اے میری وصیت بھی ہے اے نصیحت بھی ہے اللہ نال کی نہیں شرک نہ کری اگر تے کو کٹ دیتا مجھے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا مجھے دوبارہ سمجھی لیکن اللہ نال کہیں کو شریک نہ کری اور اللہ اکبر وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّرْتَ اگر تے کو بھاد وچ سٹ تے جلا دیتا مجھے اللہ نال کی نہیں شریک نہ کری اللہ نال کی نہیں شرک نہ کری یہ نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی تھی میرے کو تیرے کو کی تھی قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ نے یہ میسج دیتے یہ پیغام دیتے اور یہ نیک بندہ اللہ کا ولی بندہ حضرت لقمان جنہیں نیک بندے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو یہ جی نصیحت کرنے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اور پوتر پوچھ سکتے نا ابا شرک کیوں نہیں کرنا اگر وجہ کیا ہے حضرت لقمان آکھن لگے نا ان الشرک لظلم عظیم میرا پوتر شرک کو بڑا ظلم ہے قتل کرنا ایک بندہ قتل کرے دے قتل کرنا بھی ظلم ہے لیکن شرک بڑا ظلم ہے قتل کرنا چھوٹا ظلم ہے زنا کرنا بھی ظلم ہے زنا چھوٹا ظلم ہے لیکن شرک کرنا بڑا ظلم ہے اللہ اکبر چوری کرنا ظلم ہے لیکن اللہ اکبر اللہ نال کہیں کو شریک بنا لینا اے بڑا ظلم ہے یہ حضرت لقمان اپنے پتر کو سمجھنے بیٹھے یا بنیا لا تشرک باللہ
دا لفظی معنی کیا ہے اندھیرا تے جڑا بندہ اللہ نال کہیں کو شریک چا کرے لوگے کول مندا ہوئے اولا اللہ اکبر دھیاں دے والی اللہ دی ذات ہے پتر اللہ دے روزیاں اللہ دے مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے تے اللہ دے لقمان اللہ دا نیک بندہ آدھا بیٹائی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم میرا پتر اللہ نال کی نہیں شرک نہ کری یہ پہلی نصیحت ہے اور ظلم آدھے کی کوئی اللہ اکبر جی میں بندہ ہوں دیکھو موٹر سائیکل ہے نا موٹر سائیکل دی اللہ اکبر شیشے دی جگہ اگو ہوندی ہے تے بندہ ہی میں اللہ اکبر پچھو لاوے جا تے بندہ کیا سی مول صاحبہ کہ موٹر سائیکل نہ زیادتی کی تھی بڑی تو حق اللہ دا ہے اولاد دینا اللہ دا حق ہے تے بندہ کی بے کل منگے اصل شیر کی کو آدن ظلم کی کو آدن اللہ اکبر جی میں رات بندہ اندھیرے دے وچ کئی شہر جا کتا پئی ہوندی رکھنی کوئی شہر کتا ہوندی ہے پئی جا دے رکھ دے ہی کو شرک آدن اللہ دے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اللہ دے اللہ رب العالمین آدن یہ جی نصیحت کی کرو اور طریقہ کار بھی یہ ہوئے اور نصیحت بھی یہ جی کی کرو جری نصیحت حضرت لقمان نے کی ہے کہ میرا بیٹا اللہ نہ شرک نہ کری اولاد دینے والی اللہ کی خوبی ہے اور دولتہ دینے والی خوبی اللہ دی ہے رزق دینے والی خوبی اللہ دی ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے میرا پتر اللہ نال کہیں شریک نہ کری ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے چوری بھی ظلم ہے ڈکیتی بھی ظلم ہے قتل کرنا بھی ظلم ہے اور اللہ اوپر زنا کرنا بھی ظلم ہے لیکن یہ چھوٹے ظلم ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے یہ نصیحت کی تھی کرو اپنی اولاد کو اور طریقہ کار بھی یہ ہوئے اور دوسری نصیحت اللہ دینا اسا کوئی نصیحت اتنا پسند ہے اسا جمع کرے درہ کسے اپنے اللہ اکبر تاکہ اللہ اکبر قرآن نازل کرنے دے قیامت تک آنے والے لوگ ان کو پتہ لگ بنے اپنے دھیری تے پترے کی نصیحت کری ہوتی ہے اور نصیحت بھی ہمیں کریں گے جری نصیحت طریقہ کار بھی نہیں ہوئے اور اللہ اکبر نصیحت بھی ہمیں جنہیں حضرت لقمان میں اپنے بہت رکھے تھے اور دوسری نصیحت اللہ اکبر دوسری نصیحت وال حضرت لقمان نے وہ لفظ استعمال کیتے یا بنی انہا ان تکن اسقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یعطی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر اللہ حضرت لقمان دی پہلی نصیحت ہے کہ میرا پتر اللہ نال شریک نہیں گناہ کرے اور دوسری نصیحت کیا ہے اے بھی عقیدہ توحید ہے اے بھی عقیدہ ہے پہلی نصیحت بھی عقیدے کے بارے چاہیے کہ میرا پتر اللہ نال شرک نہ کریں اللہ نال کہیں کو شریک نہ کریں اور دوسری بھی عقیدے کے بارے چاہیے کہ میرا بیٹا اگر کوئی بھی کام کریں ادھارے کوٹ پہ کام کریں تالا لاتے رکھوں کام کریں ذہن کے لائے ہوئے تصور کے لائے ہوئے عقیدہ کے لائے ہوئے کہ تو ہر شے کے ہر بندے کے ہو جاتی سکتی لیکن اللہ کی ذات کے تو نہیں ہو سکتا یہ تیرا عقیدہ ہوئے یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر تو کوئی کام کر اللہ اکبر اگر تو کوئی کام کر آسمان دی چوٹی دے کر یا اللہ اکبر کوئی چٹان دے کر یا زمین دے کہیں کونے چ کر اندھارے کوٹ پہ چ کر اندر تالا لا دے کر عقیدہ اے بنا یا تیگے اللہ کل قیامت نہیں ہوسی اللہ تیرے سامنے وہ کام تیرے کیتے ہوئے پیش کر دے اے عقیدہ بڑا اے بھی عقیدہ توحید ہے اللہ اور آپ کو فرمائے میرا پتر یاد رکھیں ان اللہ لطیف خبیر اللہ کیا ہے بریک بھی ہے میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اندھاری رات ہوئے اندھارا طوفان ہوئے کالا پتھر ہوئے کالے پتھر دے پیڑی چلنا والی ہوئے اللہ ان دی قدمہ دی آہٹ سن دے اللہ ان دی پکار سن دے اللہ ان دی قدمہ دی آہٹ سن دے اے عقیدہ بڑا جی میں ایک استادہ نے شکردے کو امتحان کیتا میں کہتے ہی پڑھے اللہ اکبر امتحان کیتا تے آکیا ایک شکرد کو چھوڑی بھی پکڑوا نہیں تھی تے نال اللہ اکبر ایک مرگی بھی پکڑوا نہیں تھی تے کیا کہ اس میرے شکردوں ہی میں کرو منجو اونچا تے مرگی زبا کرتے آؤ
استاد آزمانا چاہتا ہے. ہاں اون چاہتے اللہ اکبر مرغی ذبح کر دو جتا تو کوئی شے نہ دیکھے, کوئی شے تو دیکھ نہ سکے, اون چاہتے ذبح کرو. سارے شاگرد چلے گئے, کوئی کہیں نکر دشن اللہ اکبر مرغی ذبح کرے پہ, کوئی کچی دی منڈے چ مرغی ذبح کرے پہ. لیکن ایک تو شاگرد جڑا کمرے چ گئے والے کسی اللہ دی ذات تڑے دی پئی ہے. ہاں کوئی نہیں دیتا پیا لیکن اللہ دی ذات تڑے دی پئی ہے. سارے اپنے اپنے مرغی ذبح کرتے آ گئے, لیکن ایک شاگرد نہیں کوئی میں مرغی بھی واپس جائے, چھری بھی واپس جائے. سارے شاگرد استاد دے موبائل تے کھلتے کھڑے ہیں. تے استاد نے آکھے ہاں صحیح میرا بیٹا کیوں نہیں ذبح کیتا؟ انہیں جواب دیتے استاد جی تہاڈا حکم ہے اونوں چار تے ذبح کرو, اتھاں تو کوئی نہ دیتا پیا ہوئے. میں کمرے چ گیا, میرا رب میرے کو دیتا پیا ہے, میں رب دی ذات کے تو وجہ کہنا اللہ اکبر. کچی دی مونڈے چ گیا ول میرا اللہ میرے کو دیتا پیا ہے. تہاڈا حکم ہے کہ اونچا تے ذبح کر دیا جتھا تو کوئی نہ دیکھے. استاد رو پہ اکھیں چوں ہنجو آ گئے. اللہ اکبر شاگرد آکھن لگے بھاویں میں فیل تھی بنیا لیکن میں اے ڈٹھے بیا کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ دی ذات تڑے دی پئی ہے. اللہ اکبر استاد رو پہ اکھیں چوں ہنجو آ گئے. آکھن لگے تساں سارے فیل اے ایک پاس ہے کیونکہ ایک عقیدہ ہے توحید سمجھ آ گئے. کوئی بئی شے دیکھ نہ دیکھے اللہ کا دیکھ رکھے. اے عقیدہ بناؤ. ایو عقیدہ حضرت لقمان اپنے پتر کو سمجھے دے بیٹھے ہیں, نصیحت کرنے بیٹھے ہیں, باز کرنے بیٹھے ہیں. میرا پتر اے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ نال شرک نہ کری, اللہ نال کہیں کو شریک نہ کری. اور آج دے والی اللہ دی خوبی ہے, کہیں بندے دی نہیں, کہیں ولی دی نہیں, کہیں نبی دی نہیں. اور دھیاں پتر روزی رزق دے والی خوبی اللہ دی ہے. اگر یہ خوبی تو بندے پیدا کرنی تو بندے سمجھ کے تو گویا تو اللہ نے شرک کی. تو یہ نصیحت ہے. اور دوسری نصیحت کیا ہے میرا پتر, اے بھی عقیدہ بناوی کہ اللہ دی ذات کے تو روک نہیں سکتا, اللہ کی ذات کے تو اوجھل نہیں دے سکتا. ساری دنیا کے تو اوجھل دے سکتی لیکن اللہ کی ذات کے تو روک نہیں سکتا. اگر تیرا رائی تے دانے دے برابر تیرا عمل کیتا ہے کل قیامت علی ہو سی یا کہ بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت علی ہو سی تیرے سامنے دے ہو سی. اے عقیدہ بناؤ. اور یہ نصیحتاں اللہ نے اساں کو اتنا پسند ہیں, اتنا پسند ہیں. اساں آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تل نازل کر دیتے ہیں. ایک تو نصیحتاں عقیدے دے بارے چ عقیدہ اور یہ رکوع دے سب تو پہلے عقیدہ ہے. بعد وچ احکامات, بعد وچ اخلاقیات. حضرت لقمان تیسری نصیحت اور یاد رکھے ایک نقطہ ہے اللہ اکبر. اللہ تعالی نے حضرت لقمان کی نصیحت روکتے بل اللہ نے اسا انسان کو نصیحت کی دی ہے, اسا انسان کو وصیت کی دی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ دے کہ حضرت لقمان چلے گئے اپنے پتر کو نصیحت کرنے بیٹھے ہیں. اسا انہوں نے نصیحت روک دے, اسا ہر انسان کو نصیحت کر دی ہے کہ جیڑا بندہ اور تو یہ سمجھ لگ دے جیڑا بندہ بچپن میں اپنی اولاد کو نصیحت کرے جا پر اللہ تعالیٰ دے اسا بھی اور یہ جی اولاد کو پیو مانا فرما بردار بنا لینے ہیں, والی یہ جی اولاد کو اسا بھی پیو ماں دی قدر سکھا لینے ہیں. حضرت لقمان اللہ دے ساری قدر سکھینا بٹھائی پر اسا اولاد کو نے پتر کو دسے کہ تو بھی اپنے پیو دی اپنے والدین دی قدر کرنی ہے. اللہ اکبر. تیسری نصیحت حضرت لقمان تیسری نصیحت جی میں عقیدہ توحید ضروری ہے پر ان تو بعد بندہ یہ نہ سمجھے میں ہوں موبائل کا کیا ضرورت نماز پڑھنے کی. نا حضرت لقمان تیسری نصیحت کی طرح یا بنی اقم الصلاۃ. ہن تیسری نصیحت اللہ پہلے دو نصیحت عقیدہ توحید کے بارے سے بعد ان تو بعد احکامات عبادات بعد اخلاقیات ہے پورا رکوع ہے بڑا ٹاپ. اللہ پاک نے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک نے کیڑا زمانہ آئی حضرت لقمان دا بعد چرانا نے کئی صدیاں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے تیرے واسطے اللہ پاک نے سورۃ کا نام ہی لقمان رکھتے پورا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتاں جمع کر دیتی ہیں تاکہ میرے کو تے پتہ ہو اولاد کو نصیحت کری دیے اور طریقہ کار بھی یہ ہوئے جی میں حضرت لقمان
بعد اللہ نال شرک نہ کری اور عقیدہ اے رکھی اللہ دی ذات کے تو اوچھا نہیں تھی سکتا، اللہ دی ذات کے تو روک نہیں سکتا. اور تیسری نصیحت اے ہے اے نہ سمجھی میں ہوں موبائل تے کئی ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ نہ حضرت لقمان اپنے پتر کو تیسری نصیحت کرنے بیان اللہ تعالی سے آسا کو اتنا پسند ہے آسا جمع کرنے رہ گئے ہیں. جبرائیل کے ذریعے آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے اثر کے نازل کی تھے تاکہ میرے پیغمبر کے امتی کو پتہ لگے نصیحت کری دی اولاد کو اور طریقہ کار بھی یہ ہوئے اور نصیحت بھی یہ جو ہوئے تیری نصیحت حضرت لقمان نے کی ہے. اور تیسری ان عقیدہ تو بعد ہے ہی نماز. اور تو سب ایک ہیرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. سب تو پہلے آپ نے فرمایا بنیاد اسلام کے 5 ارکان ہیں. سب تو پہلا کہ اللہ دی توحید دی، اللہ دی وحدانیت الوہیت دی گواہی دینا اور بے کو آخری نبی بننا. اور ان کے بعد آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ نماز کی حفاظت کرنا. اور ایک ترتیب وہ ہے حضرت لقمان نے بھی وہ ترتیب رکھی ہے. پہلے عقیدہ سمجھائے اور بعد ماں عقیدہ تو بعد پر یہ نہیں رکھیا کہ میرا بیٹا ہون پاس تو موحد ہے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. نانا میرا پتر یا بنی اقم الصلاۃ میرا پتر نماز پڑھتا رہے منی، نماز کی حفاظت کری، نماز قائم کرتا رہے منی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے بے شمار مقام ہے. اللہ پاک نے بے کو نماز کی حفاظت حکم دیتے. اگر پورے 30 سپارے پڑھے لیکن مطالعہ کیتا بنے اگر ایک شے جن کی حفاظت کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیتے وہ ہے نماز. اور صرف نماز ہے. دولت کا اللہ نے حکم نہیں دیتا، کھیتی باڑی کا حکم نہیں دیتا فلانی چیز کی حفاظت کرو فلانی چیز کی حفاظت کرو. نانا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیری چیز کا حفاظت کا حکم دیتے، امر دیتے، آرڈر دیتے وہ اے ہے حافظ علی الصلوات. اللہ نے نماز کی حفاظت کی کرو. ایک نماز نا حافظ علی الصلوات 5 نمازاں جمع ہے، صلاۃ ایک صلوات جمع 5 نمازیں کی حفاظت کرنی ہے. اور میرے تمہارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث اللہ اکبر. یہ حدیث راوی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تقریباً سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. خندق یوم خندق تنیئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہ گئے خندق کی طرف، صحابہ بھی مصروفاً، کافر نے روک ہدائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز عصر مسلمانوں پیغام سنو نبی دا نماز عصر تھوڑی دی آپ دی لیٹ کی گئی ہے، لیٹ کی گئی نماز عصر. کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز عصر پڑھتے نہیں. اور صحیح مسلم شریف میں پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا جرا بندہ جہاں کوئی تے نماز عصر چھوڑ دے ان کا اہل بھی تباہ تھی گیا، ان کا مال بھی برباد تھی گیا. جرا نماز عصر جہاں کوئی تے چھوڑ دے بڑی اہمیت ہے نماز عصر کی. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جلے میں نماز عصر آپ کی تھوڑی دیر روک بھی دی گئی ہے، لیٹ کر دیتا گیا آپ کو. کہ آپ نے کیا فرمائے اللہ مل اللہ قبورہم ون اللہ اکبر مل اللہ قبورہم و بیوتہم. میرا رحمت للعالمین پیغمبر میرا شفیق پیغمبر ہے، رحمت للعالمین پیغمبر ہے جنہیں بارے اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا اللہ علیہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اسا تو سارے جہان والے واسطے رحمت للعالمین بڑھائے. رحمت للعالمین پیغمبر کنہیں کئی واسطے دعا نہیں کی تھی لیکن نماز عصر آپ کی لیٹ نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا حدیث کے الفاظ مل اللہ قبورہم ولا قبورہم و بیوتہم. اللہ انہیں دیا قبریں کو انہیں دے گھریں کو اللہ اکبر جہنم کی بھار بھر دے. یہ پیارے پیغمبر نے بہت دعا دیتی ہے آپ کو نماز عصر لیٹ کر دیتا گیا. اتنا نماز نہ آپ کو پیار ہے. اور حضرت لقمان بھی یہ نصیحت کرنے بیٹھے کہ میرا بیٹا یہ نہ سمجھی عقیدہ توحید تو بات موبائل میں تو کیا ضرورت ہے نماز کی. نا یا بنی اقم الصلاۃ میرا پتر نماز کی حفاظت کرے رہے منی. اور نماز تو بعد فرمایا وامر بالمعروف میرا پتر نیکی کا
برائی کا اچھائی کا حکم دینا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے نال اے بھی نصیحت کی تھی حضرت لقمان نے، خود بھی نماز پڑھنی ہے تے نال نیکی کا حکم بھی دینا ہے، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ میرا پوتر نماز پڑھی، یہ اندر ترے نصیحت ہے کہ میرا پوتر نماز بھی پڑھی اور نیکی کا حکم بھی دینی، اچھائی چنگائی بھلائی کا بھی حکم دینی، اور تیسرے نمبر پہ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ برائی کے بھی رکے نہ رہے بنی۔ یہ کتنی بڑی عظیم نصیحت ہے۔ آج آسان یہ جی نصیحت اللہ کی قسم چاہتے آدھا پیا ممبر رسول تے کھڑا، آج یہ جی نصیحت اللہ صاحب آپ کی اولاد کو کروں، آم والے وقت ہے کوئی یہ کہنا سی بول صاحبہ اے میری اولاد چلی نہ فرمان چاہیے ہوتی ہے، کیوں اسے نصیحت آج تکر کتا کہنی اولاد کو پترے کو دھیری کو نصیحت کیتا کرو، یہ جی نصیحت کیتا کرو جری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے پتر کو کی دی ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، ہاں فرض عقیدہ توحید، یہ عقیدہ سمجھائے کہ تیرا عمل کیتا ہویا چاہے رانی دے رائی دے دانے دے برابر کیوں نہیں، کل قیامت نہیں ہو سی یاتی بھی اللہ، اللہ کل قیامت نہیں ہو سی تیرے سامنے کہنا سی، کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بریک بین کو بھی جان دے، اللہ بریک بینی کو جان دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تو آپ نے فرمایا کالی رات ہوئے کالی اندھاری ہوئے طوفان ہوئے کالا پتھر ہوئے اندر تے کالے پتھر تے کالی کیڑی چلن والی اللہ اندر قدماں دی آہٹ سن دے، اللہ اندر پکار بھی سن دے۔ اے عقیدہ بناؤ۔ اور بنوں تو بعد نماز کی نصیحت کی دی ہے کہ میرا پتر ہوں عقیدے تو بعد ہے ہی نماز، ہاں بندہ ہوں کیا دے دی اللہ پر ایسا تو موبائل پڑھ کے کیا ضرورت ہے نماز دی، نہ نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ پاک نے پورے قرآن دے وچ اگر کئی چیز کا حکم نہیں کئی حفاظت کا وہ ہے نمازاں، اللہ نے فرمایا حافظ علی الصلوات، اور نبی دے امتیوں نماز دی حفاظت کی تھی کرو۔ یہ میرے کو تو آپ کو میسج ہے، میرے کو تو آپ کو پیغام ہے، کیا مطلب عام والے لوگوں کو پیغام ہے۔ اور آخری بات حضرت لقمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، میرا پتر نماز کی حفاظت کی کر، نال یہ بھی فرمائے نیکی کا بھی حکم دے بڑے، خود بھی نماز پڑھنے تے نال تے ہمسائیں کو نال والے کو بھی حکم دے بڑے۔ ہن کچھ لوگ سمجھی ودن صرف علماء کا کام ہے نیکی کا حکم دینا، علماء تے فرض نہیں، ہر بندہ سن دے قرآن پاک علماء کو سن دے ہو، اپنے گھر دے دھیری پترے کو یہ چیز نصیحتاں کیتیاں کرو، حق ہمسائے کو کیتا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے اتر نازل کی مڑا قرآن، اللہ نے حضرت لقمان اپنے پتر کو آگے بڑھیا، یا بنی اقم الصلاۃ، میرا پتر نماز کی حفاظت کرنی ہے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر، لوگوں کو برائی کے روکنے، مندے کے بدماشی کے لوگوں کو روکنے۔ اور ابو کیا فرمایا نے فاصبر علی ما اصابک، میرا پتر جب نمازاں پڑھ سے نیکی کا حکم دے سے چنگائی کا حکم دے سے بھلائی کا حکم دے سے برائی کے رکے سے لوگوں کو بل مصیبت حاصل بل پریشانیاں حاصل بل دکھ حاصل بل دکھ حاصل بل اللہ اکبر دکھ حاصل بل پریشانیاں حاصل فاصبر علی ما اصابک، میرا پتر صبر کرے نہ رہے بنی مصیبت عامل تو صبر کرے۔ کئی لوگ ہیں معاذ اللہ، کئی لوگ ہیں اللہ اکبر چلے میں کہیں کا لخت جگر، کئی یہ جو لوگ ہیں اگر کہیں کا لخت جگر دنیا کو چلے مجھے مائی اللہ کی طرف اللہ اکبر نظر کرتے آتی ہے، اللہ تیرے اللہ اکبر میرے پتر نام تے کئی دشمنی ہے، معاذ اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کیتا کرو، حضرت لقمان یہ جو صبر فرمائے نماز بھی پڑھنی ہے میرا پتر، نیکی چلائی بھلائی کا حکم بھی دینے، اور نال فرمائے اللہ اکبر برائی کے بھی روکنے، پر یہ بھی یاد رکھی جب نماز پڑھ سے نیکی کا حکم دے سے اللہ اکبر برائی